بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اس آفس سے اٹھتے ہیں، یہاں پہ ہم عموماً ویلاگ بنا کرتے ہیں، چلتے ہیں علیم خان کی سوسائٹی پارک ویو میں۔ اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بند بنایا جانا ہے لاہور کے ارد گرد، تاکہ دریا کا پانی لاہور کو متاثر نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ حکومت کی طرف سے بند بنایا جاتا، یہ سنا گیا کہ علیم خان صاحب کی طرف سے اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے ایک بند بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر واکنگ ٹریک بھی بن چکا ہے۔ تو چلتے ہیں وہاں پہ سوسائٹی میں، جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا بند بنا ہے، کیسا ٹریک ہے، کیا نئی صورتحال ہے۔ اور حکومت کی طرف سے جو کہا گیا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا بند بنانا چاہتی ہے، 200 میٹر اس کی چوڑائی ہوگی اور شاید 40-50 فٹ اس کی اونچائی بتایا گیا ہے۔ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی تیاری ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ علیم خان صاحب کی طرف سے اپنی سوسائٹی کو دوبارہ سے ایسی سیلاب کی صورتحال سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں، جو کاوشیں کی گئی ہیں، وہ کیسی ہیں، کس طرح سے چل رہی ہیں، کیا نیا وہاں پہ ہوا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جہاں پہ ہم پہلے بھی ایک مرتبہ گئے تھے، دریا بالکل سامنے تھا اور عمارتیں تھوڑی تھوڑی ڈوبی۔ جس طرح سے کہا گیا کہ 2 منزلہ عمارتیں بھی ڈوب گئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمارتیں ڈوبی ضرور تھی، لیکن 4-5 فٹ تک ہی ڈوبی تھی۔ لیکن یہاں پہ دنیا کو بتایا گیا کہ 11 فٹ پانی آ گیا۔ 4-5 فٹ اگر پانی آ جائے، اس میں بھی فرنیچر سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے، فریجیں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، باقی گھر کا سامان بھی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اتنا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ 2 منزلہ عمارتیں بھی ڈوب گئی، مکمل طور پر ڈوب گئی۔ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ یہ ایسے لوگ تھے، ایسی خبریں دینے والے، جو سوسائٹی کے حوالے سے کوئی منفی مائنڈ سیٹ رکھتے تھے۔ بہرحال آ جاتا ہم اسی جگہ پر جہاں ہم پہلے بھی جا چکے ہیں اور جہاں سے ہم نے پہلے اپنے وہاں پہ وزٹ کا آغاز کیا تھا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم پہلے بھی آئے تھے۔ یہ منظرنامہ ہے علیم خان کی سوسائٹی پارک ویو کا۔ بتایا گیا تھا جس طرح سے یہ پارک ویو ڈوب گیا تھا، سیلاب آیا تھا، لاہور کی اور بھی کئی سوسائٹیاں ڈوبیں، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ علیم خان صاحب کی طرف سے اپنی سوسائٹی کی تحفظ کے لیے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں بند دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں جہاں پہ لگتا تھا کہ بند باندھا گیا ہوگا، وہاں تو بالکل بھی بند نظر نہیں آیا۔ اور یہ وہ ایریا ہے جو دریا کے ساتھ ساتھ ہے۔ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ علیم خان کی طرف سے مٹی ڈال دی گئی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ، وہ والی مٹی نہیں، بلکہ اصل میں کئی علاقوں کو بچانے کے لیے مٹی کی ڈھیریاں، بلکہ مٹی کی ایک دیوار بنائی گئی تھی۔ لیکن پانی دوسری طرف سے چون کی طرف سے داخل ہوا اور اس نے پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی گھر ڈوبے، 2 منزلہ عمارتیں بھی ڈوب گئیں۔ تو اس کے بعد پھر کہا گیا، جب پانی نکل گیا، اتر گیا، کہ یہاں پہ بند بنا دیتے ہیں، تو کہا گیا کہ بند بنا دیا گیا ہے اور وہ بند ایسا ہے کہ اس کے اوپر لوگ واک کرتے ہیں، واکنگ ٹریک اوپر بنا دیا گیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے آئے تو جہاں پہ ہم پہلی مرتبہ آئے تھے وہیں پہ ہم آئے تو کوئی بند نظر نہیں آیا، بلکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جنگلہ لگا ہوا ہے اور سامنے آپ کو درخت بھی ماشاءاللہ سے بڑا زبردست منظر ہے یہ درختوں کا، اور اس کے پیچھے آپ کو پانی بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دریا کا پانی اور دریا یہاں سے گزرتا ہے، اور کئی عمارتیں یہاں پہ ایسی ہیں کہ اگر یہ عمارتیں نہ ہوتی تو دریا یہیں سے گزر رہا ہوتا۔ تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بند کہاں پہ ہے، وہ بھی جا کے دیکھیں گے۔ تو پانی جب آ جاتا ہے تو نچلی والی جہاں پہ اس کو راستہ چاہیے ہوتا ہے، راستہ خود بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ بند باندھ دیا گیا ہے، بند ابھی تو نظر نہیں آیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ دوسری طرف جائیں، دوسری طرف ہم جا رہے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بند کیسا باندھا گیا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کو جو ٹریکٹر نظر آ رہا ہے، یہ یہیں پہ کام کر رہا ہے۔ اس کا بند کے ساتھ بند بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کھیت بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سوسائٹی کی جگہ ہے، اور شروع میں آپ کو جو ہم نے دکھایا تھا وہاں بھی کھیت تھے۔ جس طرح سے کائنات توسیع پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح سے سوسائٹی بھی مزید توسیع حاصل کرتی جا رہی ہے، مزید اس کو توسیع کیا جا رہا ہے، مزید اس کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ وہ کھیت شروع میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا، وہ بعد میں سوسائٹی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں
तलाश में, बंद की तलाश में। कहाँ पे बंद है वो जाके आपको वहाँ पे दिखाएंगे। ये सारी की सारी अलीम खान साहब की ज़ेर तामीर सोसाइटी है। और इसी सोसाइटी के हवाले से परवेज़ शाह खान साहबा की तरफ से, जिनका तलक पीपल्स पार्टी से है, उनकी तरफ से सवाल किया गया था कि आपने क्या किया लोगों की, आपने क्या मदद की, क्या रिलीफ दिया, सोसाइटी के बारे में सवाल किया गया। तो इस पर अलीम खान की तरफ से बड़े गुस्से का इजहार किया गया। दोनों ने एक दूसरे को शट अप कहा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, इस तरह की बातें हमारे फाजिल अराकीन की तरफ से वहाँ पे की गई। परवेज़ शाह साहिबा सेनेटर हैं, जबकि अलीम खान साहब बहुत बड़े वज़ीर हैं, फॉर्म 47 वाले, फॉर्म 45 वाले, जो भी आप उनको कह लें, बड़े ही धड़ल्ले वाले वज़ीर हैं। इन दोनों के दरमियान जिस तरह से तू तकार हुई, तू मैं हुई, लगता था कि कोई एक्शन होगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बीबी की तरफ से कहा गया, परवेज़ शाह की तरफ से कहा गया कि मेरे हाथ भी कुछ छोटे नहीं है, मैं बता दूंगी कि किसके साथ इसने बदतमीज़ी की है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। उनको नहीं पता कि इस बंदे के, इन साहब के कितने बड़े, कितने लंबे हाथ हैं, कैसे इलेक्शन लड़े, कैसे इलेक्शन जीते और कैसे बहुत बड़े वज़ीर बन गए। हो सकता है कि उनकी जगह पे यही परवेज़ शाह खान को सबक सिखा जाएं। तो बातें करते करते हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बंद कहीं पे अभी तक नज़र नहीं आ रहा। जैसे बंद नज़र आता है तो वहीं से हम दोबारा से आपको साथ ले लेंगे। वैसे सोसाइटी माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत है, A1 है, बेहतरीन है। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि लोग अपने घर छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह से लोगों ने अपने घर तो यहाँ से नहीं छोड़े। अलीम खान की तरफ से इनको कोई रिलीफ दिया गया या नहीं दिया गया? कहा तो यही गया है कि उनकी तरफ से सोसाइटी वालों को कोई रिलीफ दिया गया है। और यहाँ पे ये भी है कि जिस तरह से इन्होंने रोडा से मंजूरी ली और उसके भी इन्होंने बाद में 50,000, बल्कि कहा जाता है कि 70,000 रुपये मरले का, जिन पर तामीरात कर ली गई थी, जिन पर तामीरात नहीं हुई हैं, उनसे भी वसूल किए हैं। पहुँचे तेरी तलाश में, और वहाँ पे हम आ गए जिसकी तलाश में हम आए थे कि बंद है। यकीन जानिए कि मुझे ये बताया गया था कि अलीम खान साहब की तरफ से जो बंद बांधा गया है पानी से शहर को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, वो 18 फुट एक साइड से ऊंचा है और सोसाइटी की साइड से 12-14 फुट ऊंचा है। और उसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये बंद है और ये आपको दरिया भी सामने नज़र आ रहा है। इसी को मेरा ख्याल ये बंद का नाम दे दिया गया है। हो सकता है कि आइंदा चलकर ये कूड़े वगैरह से बंद बांधा जा रहा है, तो इसके नीचे जाहिर है कि बांध आप बनाएंगे तो कुछ सोना तो नहीं डालेंगे। इसी तरह से कूड़ा करकट ही पहले जमा किया जाएगा, पत्थर रखे हुए हैं और उसके ऊपर फिर इसको बेहतरीन सड़क की सूरत दे दी जाएगी, जिसके ऊपर बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक बनाया जा सकता है। तो ये बंद आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का बंद है। लेकिन बताया गया कि वॉकिंग ट्रैक और चौड़ाई उसकी बताई गई थी कोई 14, 15, 16 फुट है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस वॉकिंग ट्रैक के दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी ऊंची दीवार भी की गई है, ताकि ऊपर चलने वाले लोगों को किसी किस्म का खौफ महसूस ना हो। मजीद भी आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये ना हो कि हम आपको गलत बता दें कि बंद बन गया है, इस किस्म का बंद है। हो सकता है कि आगे थोड़ा जाएं तो वाकई बंद हो। जिस तरह से हमें एक भाई साहब की तरफ से बताया गया कि 3-4 किलोमीटर का बंद बनाया गया है। दरियाए रावी की शाख, इसको आप दरियाए सतलुज भी कह सकते हैं, छोटा सा, और इसको आप जिस तरह रावलपिंडी के करीब से बहता है दरियाए सवां, वो भी कह सकते हैं। और ये पार्क व्यू के अंदर से गुजरता हुआ दरियाए रावी में जा गिरता है, छोटी सी शाख। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर देखिए, ये है दरियाए रावी जो सूखा हुआ है, जिसमें पानी नहीं है, सैलाब आया था। और ये जो आपको चश्मा उबलते हुए नज़र आ रहे हैं, आबशार है, ये भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ये वही दरिया है जो पार्क व्यू से निकल के दरियाए रावी में दाखिल हो रहा है। आगे चलकर यही दरियाए रावी का पानी लोग पीते भी हैं, फसलों को भी लगाते हैं और जानवर भी ये पानी पीते हैं। और इस तरह का यही नहीं है कि सिर्फ इसी सोसाइटी से गंदा पानी दरिया में दाखिल होता है, शामिल होता है, बल्कि कई और सोसाइटीज़ भी यही काम करती हैं। तो इनसे पूछ ले तो कहते हैं हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए हैं। कहाँ पे ट्रीटमेंट? अगर यही पानी ट्रीट करके दरिया में डाला जा रहा है तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि कैसे प्लांट होंगे।
جی تو بالآخر ہم اس بند کے قریب آ گئے، بند کے بالکل اوپر آ گئے، جس کا آپ کو بتایا تھا کہ بند باندھا گیا ہے، اور واقعی بند نظر آ گیا، اور یہ اس کی نچلی سطح آپ کو عمارتیں بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ اب چڑھتے ہیں بند کے اوپر۔ یہ کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 اور 7واں پوڈا یا سیڑھی کا زینہ وہ اس بند کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ بند آ گیا، وہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ 3-4 فٹ یہ اونچا ہے سوسائٹی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دیوار بھی کھڑی کر دی گئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو کہا گیا تھا کہ واکنگ ٹریک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ 2.5-2 کلومیٹر کا یہ بند ابھی تک باندھا گیا ہو۔ تو آپ کو دیوار دکھاتے ہیں، جو دیوار دریا کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ دریا فوری طور پہ تو شروع نہیں ہوتا، 7 فصلیں آ جاتی ہیں، فصلوں کے بعد پھر دریا بھی ہے، لیکن اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے پانی کے لیے، یہ اتنا دور نہیں بنتا۔ آپ کو دیوار کی موٹائی بھی دکھا دیتے ہیں کہ کتنی دیوار کی موٹائی ہے۔ ایک گٹ جس کو بالشت کہتے ہیں اتنی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً ½ فٹ یہ چوڑی ہوگی دیوار، لیکن جو اس کے آگے سلیں لگی ہوئی ہیں، جو اس کے آگے سلیبیں لگی ہوئی ہیں، ان کی شاید موٹائی جو ہے وہ 2۔ بہرحال مضبوط قسم کی دیوار ہے، پانی کو روک سکتی ہے اگر پانی آہستہ آہستہ ہے اوپر چڑھتا چلا جائے، لیکن اگر پانی کا حلہ آتا ہے تو پھر تو وہ پہاڑوں کو بھی بہا کے لے، جس طرح سے آپ نے بڑے بڑے پتھر اڑتے ہوئے دیکھے تھے، پانی میں بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے معاف کر۔ بہرحال جس طرح سے کہا گیا کہ یہاں پہ واکنگ ٹریک بھی ہے، اور جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ پکا واکنگ ٹریک اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن ہے صحیح۔ اور یہ چوڑائی اس کی کتنی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس کی چوڑائی تقریباً کوئی، جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس بند کی جو اونچائی پر ہے وہ تقریباً کوئی 15-16 فٹ ہو سکتی ہے، اور یہ سفیشینٹ ہے پانی کو روکنے کے لیے۔ لیکن جس طرح سے کہا گیا تھا کہ ایک سائڈ پہ 14 فٹ اور دوسری سائڈ پہ 24 فٹ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سوسائٹی والی سائڈ سے تقریباً 4 فٹ اونچا بند ہے، جبکہ اگر ہم دوسری طرف سے بات کریں تو یہ 6 سے 8 فٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 فٹ اونچائی پر ہے دریا والی سائڈ سے۔ تو آپ نے یہ ہمارے سارے کا سارا پروگرام دیکھ لیا، لیکن ابھی تھوڑا سا اس میں باقی ہے۔ وہ کیا باقی ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو کمنٹری کے دوران بتایا کہ کس طرح کی صورتحال ہے، کس طرح سے بند ہے، کہاں پہ بند ہے۔ جو آپ کو پہلے بند دکھایا تھا جہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، وہ لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے وہ بند تعمیر کیا جانا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ 200 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی اور اس کی شاید اونچائی 50-60 فٹ بتائی گئی تھی۔ لگتا ہے وہی والا بند جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دکھایا تھا، جہاں پہ کوڑا پڑا ہوا تھا، پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ شاید حکومت کی طرف سے بنایا جانے والا بند تھا۔ اور جو علیم خان کی طرف سے کہا گیا، ان کی سوسائٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی طرف سے بند بنا دیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی ہم نے رکھا ہے کہ یہی وہ بند ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اوپر واکنگ ٹریک بھی ہے۔ لیکن جس طرح سے اس بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بڑا زبردست بہترین واکنگ ٹریک ہے اور شاید پختہ ٹریک ہے، یہی ایک قسم کا کانسیپٹ آ جاتا تھا جس طرح سے ٹریک کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ بہرحال ٹریک موجود ہے، بند بھی موجود ہے۔ خدا نہ کرے کہ اگر پھر ایسا سیلاب آتا ہے تو یہ بند کیا کارکردگی دکھائے گا، لیکن یہ بند پوری سوسائٹی کے گرد نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا، دکھایا تھا، جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ علیم خان لوگوں کو کھڑا کر دیں، بوتلیں دے کے کہ ادھر پانی آئے تو بوتلوں میں اپنے بھر لینا ہے، اس کو دریا میں دوبارہ پھینک دینا ہے۔ وہاں پہ بھی بند بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلی گرمی آنے تک، اگلی بارشوں تک، جس طرح سے اس سال بارشیں ہوئی تھیں، اگلے سال بھی اگر اسی طرح سے بارشیں ہوتی ہیں اور اس موسم سے پہلے پوری کی پوری سوسائٹی کے گرد بند بن جاتا ہے یا نہیں بنتا۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ طرف سے جس طرح سے پہلے پانی آ گیا تھا، دوبارہ تو وہاں سے پانی نہیں آئے گا۔ اور جیسا ہم نے بتایا کہ ان کی طرف سے، علیم خان کی سوسائٹی کی طرف سے، پارک ویو کی طرف سے جس طرح سے مٹی کے ڈھیل گائے گئے تھے، مٹی کی لائن بنائی گئی تھی، مٹی کی دیوار بنائی گئی تھی، اور جب پیوں کی طرف سے پانی آیا تو یہاں سے بھی قدرتی طور پر وہ بند بھی ٹوٹ گیا تھا، اور یہاں سے بھی اور پیوں کی طرف آنے والے پانی نے سوسائٹی کو ڈبو دیا تھا۔ کہاں تک ڈبو دیا تھا؟ 5-6 فٹ تک ڈبویا تھا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ سوسائٹی کی ویلیو برتھ ختم ہو گئی ہے، اب یہاں پہ لوگ نئی خریداری کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ لوگ یہاں پہ سستے مکانات اپنے گھروں کو بیچ کے چلے جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ علیم خان کی طرف سے جس طرح سے اگلے اقدامات کیے ہیں، لوگوں کی طرف سے اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔